یہ جو سارے جاتے ہیں، یہ جو سارے تو یہ مطلب نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی اندھا ہی ہوتا ہے نا، ایک اور بھی سوال کہ یہ جنات کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ 1% ہوتے ہیں، اس کو ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں، اس کے برعکس آپ کو کیسے پتا 1% ہوتے ہیں؟ 1-2% ہی ہوتے ہیں۔ میرا کام جو ہے آپ اب ہم سے یہی سوال کریں گے نا کہ جی آپ نے کیا کہا، جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جنات کا اس کا مطلب آپ 99 جو آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں آپ ان کو گھر واپس بھیج دیتے ہیں کہ تو صحت مند ہے؟ نہیں، ایسے تو وہ بھی دیتے ہیں نا، ایسے نہیں۔ ہم نے اپنی مشورہ فیس لینے کے بعد کیا کہنا ہوتا ہے، آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور جانا ضروری ہے کیونکہ 99% نفسیاتی عارضے ہوتے ہیں جنہیں ہم جنات سمجھتے ہیں، لیکن ہینڈل ہمارے عاملین جب پکڑے جاتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں، ان پر ٹارچر کرتے ہوئے۔ ٹھیک، کیونکہ وہ ان کو جن ہی ظاہر کرتے ہیں، اور جو اتھینٹک ڈاکٹر ہے اس کے پاس جانے والا پیشنٹ جو ہمارے ہاں ضروری ہے جس پر بات ہونا، اس کو بھی روک لیتے ہیں، اور جو کام ہونا چاہیے کہ اس کا علاج شریعت کے پیمانے کے اندر کیا جائے۔ ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ جی اللہ کے نبی کے پاس کون سا جن آیا، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ جن آیا کی تو بات نہیں کر رہا، نہیں، جن کس کے جن لایا، کس کے جن نکالے، وہ اب وہاں پہ آنے لگا ہوں۔ ایک مجنون بچے کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے تھوڑا سا پڑھا، باغ میں تھا، اور اس سے کیا کہا، وہ باغ میں تھا اور آپ پیچھے سے گئے، وہ یہ الگ واقعہ ہے، مجھے اس کی بات پوری سننے دیتے تاکہ میں اس کا بہتر علاج کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نہیں ایک اور بھی روایت ہے، یہ آپ بخاری شریف سنا رہے ہیں، میں آپ کو مسند احمد سنا رہا ہوں کہ وہ کیا فرمایا، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن باہر نکل۔ سیدھی بات ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ٹارچر نہیں کیا، کوئی مارا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہا۔ اور ایک اور روایت جناب انس بن مالک جا رہے ہیں، تو مسنون طریقہ کیا ہوا کہ آپ پیشنٹ کو سامنے بتائیں اور کہیں کہ اللہ کے دشمن باہر نکل، ختم بات۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اب اس کے اوپر باقی جو عاملین کا وہ سارا رد عمل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذاتی پریکٹس ہے، وہ ذاتی تجربات و مشاہدات کے الگ الگ طریقے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی تجربات سے ہی گزر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھینٹک طریقہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت کی نظر سے سلیبس نہیں ہے، کوئی اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اناٹمی کہتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس ہے، عاملین کے پاس کون سی اناٹمی ہے، کون سی ریسرچ ہے، کون سے انہوں نے جو ہے وہ اعداد و شمار نکالے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ اندازہ اسٹیٹسٹک جسے ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے کہ اس سے یہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ اب آگے والا حضور، اب آپ صحیح والی بات پہ آئے ہیں، اتنا چکر دینے کے بعد آپ نے مجھے اب آپ صحیح موضوع پہ آ سکتے ہیں۔ حضور پتہ کیسے چلتا؟ ہاں جی چلیں بتا دیتے ہیں۔ میرا تو صحیح طریقہ صرف اتنا ہی ہے کہ میں سورہ جو ہے وہ صافات کی آیتیں پڑھتا ہوں، پانی پہ کہتا ہوں پی لو، میٹھا ہو گیا، میٹھا، بس دیسی طریقہ سادہ ترین ہے۔ اس میں اگر اس کو ذاتی طور پر محسوس ہو جائے، اگر میٹھا ہو گیا تو جن ہے، ہاں جی، اگر کڑوا ہو گیا تو لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ دیکھیں اب ڈاکٹر، اب ایک خاتون ہے وہ آئی آپ کے پاس اس لیے ہے کیونکہ وہ بتائے لوگوں کو کہ میرے پہ جنات ہیں، یہ غصہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ اب یہاں سے عاملین کا ٹارچر، اب وہاں پہ وہ کہے گی جی میٹھا ہے، خاوند کہے گا واقعی میری بیوی سچ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ڈاکٹرز کا عاملین کا ٹارچر شروع ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہے، اور وہ اس کا وہ مکر دور کرنے کے لیے اس پر ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ جہالت، عاملین جو ہیں یہ خود سائیکائٹرسٹ ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، وہ تیری خیر ہوئے کہ دیکھیں آپ نے پانی پلایا، ٹھیک ہے، اب آتے ہی میرے پاس ریسنٹلی کیس آیا، بچی کو بڑا جن، آپ عامل ہیں نا، عامل بھی ہیں، عالم بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آیا جی بڑی بچی، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بچی جھوٹ نہیں بول رہی؟ سن لی، بڑے جنات ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے معاملات تھے، وہ گھر سے میرے جو کچھ سامان تھا وہ میں نے دے دیا ہے، ہاں وہ میں نے دے دیا ہے، کس کو، کسی بوائے فرینڈ کو، کسی ملنے والے کو، یا ادھار دے دیا اپنی سہیلی کو یا کسی ملنے والے کو، تو اب وہ پورا نہیں ہو رہا، اب مجھے دورے پڑنا شروع ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا مکر ہے، فریب ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو وہ اٹھا کے کدھر یہ نہیں کیا کہ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، ایسا کیا ہے، کیا سچ میں نفسیاتی عارضہ ہے یا آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کے سب سے زیادہ قریبی اور خیرخواہ ہیں والدین۔ سر یہ ہو گیا، میں کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو والدین کو میں نے اتنا کہا، میں نے اچھا اس سے بڑا معجزہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا یاسین بھائی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے سارے مامے، چاچے، پھپھے، تائے، بھائی، بہن سب کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، ایک عامل جس کو کہ آپ نے پیسے دیے اس کے گھر جا کے سچ بول رہی ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہی چیز ایک سائیکائٹرسٹ نے کرنی ہو نا تو اس کو چکی کاٹنی پڑے گی کہ وہ وہاں سے سچ نکلوا سکے، اور وہ نکلوائے گا بھی نہیں، اس کو پتہ چل جائے گا سچ کا، وہ اپنی میڈیکیشن پرسکرائب کر دے گا، لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو نہ لو، اور وہ چلتی مہینوں نہیں چلتی، وہ زندگی بھر چلتی ہے۔ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ زندگی بھر کے لیے ہو سکتے ہیں، 8 سے 12 ہفتے لگتے ہیں اس کا پہلا اثر، پہلا جسے کہنا چاہیے نا فرسٹ ڈراپ آف رین کا نظر آنے میں 8-10 ہفتے لگتے ہیں، کیونکہ دماغی کیفیات چینج ہونے میں، نیورونز چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔
اب یہ جو مارا ہے اس نے، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہے یاسین بھائی ارتقاد کا، یقین کا. اور یہ میں آپ کو بات جو ہے نا یہ بالکل سچے دل سے بتا رہا ہوں کہ جس کا یقین ہونا، اس کا پیر غلط بات بھی کر رہا ہونا، غیر شرعی بات بھی کر رہا ہو، جاہلانہ بات بھی کر رہا ہو، مرید یہ کہے گا کہ پیر صاحب کی حکمت کوئی اور ہے. وہ یہ نہیں کہے گا میرا پیر غلط ہے، کیونکہ وہ پیر غلط ہے تو وہ ارتقاد ختم ہو گیا. اب وہ ڈنڈے کھانے خود گیا. اب یہاں پہ چشتی صاحب نے آپ کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بتا دی کہ وہ جن آیا تھا اس کے اندر، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن باہر نکل جا. اب ہم نے اس کو سنت رسول سے بھی جوڑ دیا اس روایت کو سنا کے. اس کا حتمی علاج اسلام میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ آگہی ہے. آگہی. آپ لوگوں کو یعنی اس حوالے سے نا ان کو علم دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ والا عامل ہونا جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے جو بنا رکھا ہے یہ فرضی نہیں ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے مثلا، اور اس کے لیے باقاعدہ عالم ہونا ضروری ہے. عامل ہونا اور عالم ہونے میں تو فرق ہے نا؟ نہیں، سب سے پہلے جو ہے نا عالم ہے. عالم ہونا ضروری ہے. ٹھیک. یعنی وہ شریعت کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک. اب دیکھا جائے نا جس طرح کے اس عامل کی بات کی جا رہی، اس کو تو شریعت کی الف بے کا پتہ نہیں ہے. نہیں، اس کو آکیوپنچر کا تو پتہ ہے نا. اس کو اگر شریعت کی الف بے کا پتہ ہوتا وہ کبھی بھی اس کو ٹارچر نہ کرتا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا. لیکن وہ ٹارچر نہیں کر رہا تھا نا، وہ تو جن کو ٹارچر کر رہا تھا. جی جیسے بھی وہ کر رہا تھا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے مسلمان ہونے کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب انتہائی افسوس. لیکن اس کا جواب ہوگا نا، یہ عامل کے پاس اس کا جواب جو ہے نا یاسین بھائی یہ ہوگا کہ میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں اس کے علاج کی خاطر. اب وہ اس کو کہے گا شریعت، ایسا ہی ہے نا. وہ کہے گا کڑوی دوائی میں نے کھلائی ہے لیکن دوائی کڑوی ہے لیکن علاج تو بخار کا ہوگا نا. بلال بھائی یہی پوائنٹ تو غلط ہے. اور یہی پوائنٹ تو کیوں غلط ہے؟ یہ پوائنٹ کڑوی دوائی جو ہے وہ علاج کے لیے کھلائی جا سکتی ہے. کڑوی دوائی تو کھلائی جا سکتی ہے لیکن اس عامل نے جو اس کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے. اب شریعت کے اندر علاج کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو جناب اس طرح کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو تشدد کریں. اور تشدد کی انتہا یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی جان سے آکیوپنچر کا پتہ نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آکیوپنچر کے بارے میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آکیوپنچر ہوتا ہے پیشنٹ کے نا پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جسم کے اندر نا، مختلف سر سے لے کے پاؤں تک. ان پریشر پوائنٹس کے اندر سے نرو گزر رہی ہوتی ہے. ایک پن جو ہے نا وہ انتہائی سیپٹک پن ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ پلاسٹک میں سے کھولتے ہیں جیسے ٹیکا کھولتے ہیں، تو وہ پن جو ہے وہ وہاں پہ ڈراپ ان کرتے ہیں. اب وہ پین ہے نا، تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ اب جسم کے اوپر 500 سوئی مثال کے طور پہ لگی ہوئی ہے، تکلیف ہوگی نا لیکن علاج ہو جائے گا. تو اب میں یہ کیسے کہوں کہ عامل غلط ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تکلیف نہیں دینی. ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے کو تکلیف نہیں مل سکتی. علاج میں تو تکلیف ہے اور یہی پلی عامل لے رہا ہے. علاج میں تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کے ذریعے پھر اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. ہاں تو علاج ہونا تھا نا. اور اس علاج میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اس کے اندر اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. اور وہ رول کیا ہے؟ سوسائٹی بلیو کرتی ہے ان پہ بھائی. غلط کرتی ہے سوسائٹی. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اب ایک جملہ، اگر اجماع ایک چیز پہ راضی ہو تو وہ غلط کیسے ہے؟ یہ اجماع جو ہے وہ غلط چیز پر ہے. اجماع غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، اجماع کے لیے یہ ہے کہ اجماع غلط ہو سکتا ہے. نہیں یہ بلال بھائی زیادہ آپ کی 90% سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نا. غلط کر رہی ہے سر. 90% سوسائٹی یہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے. اللہ کی ذات پر ان کا توکل نہیں ہے، دین کی تعلیمات سے وہ آری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کی یہ لاریب کتاب، جس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے. اب اس کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں. ہم اپنے مال کا بھی ضیاع کر رہے ہیں اور اپنی جان کو بھی ضائع کر رہے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو روحانیت کا یہ انہوں نے جو ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہ روحانیت حقیقت میں ہے کیا؟ یہ روحانیت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے. جن لوگوں کو ہم نے عامل بنا رکھا ہے وہ خود نہ تو نماز پڑھتے ہیں، ان کے حلیوں کو دیکھا جائے وہ حلیہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں ایسی تعلیمات دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ضرور اس حوالے سے، اب پروفیسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ ماں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آگاہ کرے.